کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ حروف قلقلہ تو قاف بھی ہے اور آگے با بھی ہے، تو اس پر ہم وقف کس طرح کریں گے۔ اس طرح ہم نے جیم کو کھینچنا بھی ہے اور نون کے ساتھ بھی ملانا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس گول دائرے کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ القصص کی آیات نمبر 30 سے لے کر 32 تک پڑھیں گے۔ اس دو جو آیات ہیں ان میں جتنے بھی مشکل ترین ورڈ ہیں آج کے سبق میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 20 ہے، امن خلق اور سورۃ القصص۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ مشکل ترین ورڈ ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ حمزہ یا کے اوپر ہے یا یہ زیر یا کے نیچے ہے، تو اس یا کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں۔ آگے الف خالی ہے، اس کے بعد لام کے اوپر کیا ہے، جزم، اس کے بعد پھر الف خالی ہے، پھر الف خالی ہے، اس کے بعد پھر لام کے اوپر جزم ہے، تو اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور آگے دیکھیں تو یہاں پر ہم وقف کس طرح کریں گے، کیونکہ حروف قلقلہ دونوں آ گئے ہیں، قاف اور با دونوں آ گئے ہیں۔ تو آگے دیکھیں تو یہ مشکل ترین ورڈ ہے، نون بھی مشدد ہے، واو بھی مشدد ہے اور لام بھی مشدد ہے، تو اس ورڈ کو کس طرح پڑھیں گے، اس کی ادائیگی کو کس طرح ٹھیک کریں گے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آگے یہاں پر دیکھیں تو اس گول دائرے کا میننگز کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے تو اس ورڈ کو کس طرح پڑھیں گے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 نمبر آیات شروع ہو رہی ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، غنہ کریں گے، اس کے بعد الف کے اوپر مد ہے، اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن، آگے دیکھیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ چلے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ شین الف زبر شا، طا زیر تی، شاطی، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے۔ یہ جو زیر ہے یہ حمزہ کے نیچے ہے، یا کے اوپر نہیں ہے۔ حمزہ کو ہم لام سے ملائیں گے، شاطی ال، اس کو ہم عین نہیں پڑھیں گے، اکثر لوگ اس کو عین پڑھتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، شاطی ال کر جاتے ہیں، اس کو ہم نے عین نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پڑھنا۔ کس طرح، شاطی ال، شاطی ال، حمزہ لام زیر ال، واو الف زبر وا، دال کو لام سے ملائیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو الف سے پہلے زیر ہے، اگر الف سے پہلے اس طرح زبر ہوتی تو یہ دال کو ہم الف سے ملاتے، لیکن الف سے پہلے زیر ہے تو اب ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے، آگے جزم آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے، دال کو لام سے ملائیں گے۔ وا دل، وا دل، حمزہ یا زبر ای، شاطی ال، وا دل ای، میم زبر ما، نون زیر نی، شاطی ال وا دل ای مانی۔ آگے یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حروف قلقلہ تو قاف بھی ہے اور آگے با بھی ہے، تو اس پر ہم وقف کس طرح کریں گے۔ سب سے پہلے یہ مشکل ورڈ دیکھیں، اس کے ہجے کس طرح کریں گے۔ کاف زبر کا، حمزہ نون زبر ان، یہاں پر غنہ کریں گے، کا ان، نون زبر نا، کا ان، ہا الف زبر ہا، کا ان ہا۔ اکثر لوگ اس کے ہجے کرنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ الف کے اوپر مد بھی ہے، جیم بھی ہے، آگے نون مشدد بھی ہے، تو اس کے ہجے کس طرح کریں گے۔ جیم الف نون مد زبر جا، کھینچ کر پڑھیں گے، اس مد کو نہ بھی پڑھیں، ہجوں میں تو کوئی میننگز میں تبدیلی نہیں آگی، اگر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ جان، جان، اس طرح ہم نے جیم کو کھینچنا بھی ہے اور نون کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ کس طرح، جان، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، آگے نون کو واو سے بھی ملانا ہے اور آگے واو کو لام سے بھی ملانا ہے۔ کس طرح، نون واو دو پیش نوم، جان، آگے پھر واو کو لام سے، واو لام زبر ول، کأنہا جان ول، لام کھڑا زبر لام، واللام،
कअन्नहा जान्नु वल्लाम। आगे दाल के ऊपर कलकला करेंगे, मीम दाल पेश मुद, बाज़ेर भी, रा वाव दो ज़बर रम, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, मुदबिरं, वाव ज़बर वा, लाम मीम ज़बर लम, वलम, मुदबिरं वलम, या पेश यू, आइन काफ ज़बर अक, युअक, काफ बाज़ेर किब, युअकिब, काफ को पुर पढ़ेंगे और बा के ऊपर कलकला करेंगे। किस तरह? कअन्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरं वलम युअकिब। आगे देखें तो अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इस गोल दायरे का मतलब क्या है। देखें, इला फिरऔन व मलाइ, व मलाइ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इस अलिफ को हमने वक्फ की सूरत में नहीं पढ़ना। किस तरह, इसको किस तरह पढ़ना है? व मलाइ, इसके हिज्जे किस तरह करेंगे? वाव ज़बर वा, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, व माला, हमजा ज़ेर ई, हा खड़ी ज़ेर ही, व मलाइ ही। आगे क्या है? यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे तो हा को साकिन पढ़ेंगे। किस तरह? इला फिरऔन व मलाइ। अगर आप कुरान पाक को आसान तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हमारे सबक में शामिल हो जाइए, इंशाअल्लाह आपकी तजवीद दुरुस्त हो जाएगी।